حضرات ذی وقار محترم سامعین و سامعات، اسلام کے آنے سے قبل دنیا شرک کی ایسی گندگیوں میں مبتلا تھی کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی خوشحالی آئے، بتوں کے نام پر بڑے بڑے جانور اور بڑی بڑی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا تھا کہ جہاں سارے لات، منات، عزا، حبل اور بڑی بڑی دیویاں اور ہستیاں بندے کے کام نہیں آتی تھیں اور مجبور ہو کر اپنی مصیبتوں میں انہیں اس ہستی کو پکارنا پڑتا تھا جسے رب ذوالجلال کہتے ہیں۔ ان کی یہ حالت قرآن کریم نے کئی ایک مقامات پر ذکر کی ہے۔ سورہ یونس کی ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، لوگوں دنیا کی 70% تری ہو اور 30% خشکی ہو، تمہارے قدم کسی جگہ پر جم نہیں سکتے جب تک رب قوتیں نہ عطا کرے۔ تم پانیوں پر حرکت نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو نہیں کر سکتے جب تک اللہ تمہیں عقل اور شعور عطا نہ کرے۔ کنتم فی الفلک، تم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو، ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سمندر کا پانی اپنی رفتار کے ساتھ تمہاری کشتی کو دھکا لگا کر آگے لے کر جا رہا ہے، ہر طرف سے خوشگوار ہوائیں ہیں۔ تیرا رب اچانک سے کچھ قطروں کو حکم دیتا ہے، وہ لہروں کی صورت اختیار کر کے اس کشتی کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے۔ اب اس کشتی کے اندر وہ بھی موجود ہے جو لات کو سجدہ کرتا ہے، وہ بھی موجود ہیں جو حبل کی جے کے نعرہ لگاتے ہیں، اور یہاں وہ بھی ہیں جو منات کے چاہنے والے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں اس وقت نہ ان کو لات یاد آتا ہے، نہ منات، نہ عزا، نہ حبل، یہ کسی کو نہیں پکارتے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ اس رب کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ اب تو ہی بچانے والا ہے۔ اس کے بعد ذرا کم کر، اے اللہ صرف تو ایک ہی ہے جو اس طوفان سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے سرخرو کر کے نکالے گا۔ میرے مالک تو یہاں سے نکال لے، ایک مرتبہ یہاں سے باہر نکال دے، پھر دیکھ کے ہم تیرے کتنے شکر گزار بندے ہیں۔ اور اس تمثیل کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، جب ہم مصیبت کا دور ختم کرتے ہیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، ان کی وہی بدعمالیاں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں، یہ پھر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، پھر اسی کے آگے جا کر جھکتے ہیں، اسی کے نام کی قربانی دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو انما بغیکم علی انفسکم، تمہارے یہ دھوکے کل تمہارے اوپر ہی الٹے کر دیے جائیں گے۔ آج اپنا مطلب نکالنے کے لیے تم اللہ کو پکار رہے ہو، وہ رب وہ ذات ہے کہ تیرے خیال کو بھی خیال تک نہیں ہوتا، اور وہ جانتا ہے کہ تیرے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو جس نیت کے ساتھ اس کو آواز دیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ تو نے آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے۔ ایک طرف تو یہ کردار ہے جو مفاد پرستی میں، مطلب پرستی میں اس حد تک آگے بڑھا ہوا ہے کہ مصیبت میں اسے رب یاد آتا ہے، اور اللہ کی قسم آج یہ معاشرہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ اپنی بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا عبد الحق بیڑا تک۔ دوسری طرف وہ کردار نظر آتا ہے جس کردار کو دنیا کا پورا کفر اور ساری دنیا کی سپر پاور اکٹھے ہو کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے معبودوں کی سلامتی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ،
اگر چاہتے ہو کہ دنیا پر تمہارا نام زندہ رہے تو وقت کے ابراہیم کو ٹھکانے لگا دو۔ پوری دنیا اکٹھی ہوئی ہے، آگ کے الاؤ روشن کیے ہیں، اور پھر دور سے ان کو جب پھینکا گیا ہے، توکل یہ تھا کہ پھینکنے کے دوران میں الفاظ یہ تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میری وکالت کے لیے، مدد کے لیے، دوستی کے لیے میرا ایک اکیلا رب جسے ساری دنیا سے ٹکر لے کر میں پکار رہا ہوں وہ مجھے کافی ہے۔ پھر قدرت کے قانون بدلتے ہم نے دیکھے، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ وہ ابراہیم کل بھی تھے، آج کا ابراہیم موجود ہے، لیکن آپ نے آپ کو پہچان نہیں رہا ہے۔ آپ کو ایک بادشاہ کی مثال دیتا ہوں، اور یہ بادشاہ وہ بادشاہ جسے رب نے بادشاہ بنایا ہے، اور اس بادشاہ کی دعا کیا تھی اپنے رب سے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے مالک مجھے بخش دے، ایسی حکومت عطا کر نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملے، انکا انت الوہاب، میرے مالک تیرے سوا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ایسی حکومت عطا کر سکے۔ مالک فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے سلیمان کے لیے سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، جہاں وہ چاہتا تھا دنیا کی نرم ترین چیز ہوا اس کے لیے ہم نے مسخر کر دی، مہینوں کا سفر وہ منٹوں میں طے کر لیا کرتا تھا۔ لیکن یہی بادشاہ، اسی بادشاہ کے بارے میں آپ رب کی بات سنیے، بڑے بڑے بادشاہ جب ان کے پاس دنیا کی طاقتیں آ جاتی ہیں، وہ اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر بدمست ہاتھی کی طرح ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، اور ایک طرف یہ بادشاہ ہے جس کے متعلق رب فرماتا ہے ان لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، کتنا کمال یہ بندہ ہے اور اس کا ہمارے ہاں ٹھکانہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں ایک بیمار آدمی کی، جس نے 70 سال تک اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، 70 سال تک اپنے رب کو پکارا ہے، اس کی بندگی کی ہے، اس کی نعمتوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن زندگی کے 18 سال ایسے اس نے گزارے کہ جس میں جسم شدید ترین بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن مالک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارا وہ بندہ جو ایوب تھا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، مصیبتوں کے ان 18 سالوں میں ہم نے اس کے صبر کی گواہی آج ہم دے رہے ہیں۔ نعم العبد انہ اواب، لوگوں وہ بڑا ہی بہترین آدمی تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا بندہ تھا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس شخص کی کہ جس کی زندگی کی 80 بہاریں گزر چکی ہیں لیکن گھر میں اولاد نہیں ہے، اپنے رب کو آواز دے کر کہہ رہا رب ہب لی من الصالحین، مالک میں تیرا ابراہیم تیرا خلیل، گھر میں بچے ہونے چاہیے، کندھوں کا سہارا ہونا چاہیے۔ مالک فرماتے ہیں 80 سال کی عمر میں ہم اسے اسحاق اور اسماعیل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں مسجد اقصی کے اس بندے کی جسے آپ زکریا کہتے ہیں، 120 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایک بہن کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسم پھل آ رہے ہیں، پوچھتا ہے انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا یہ اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اللہ بے موسم میں بے موسم پھل عطا کر دیتا ہے۔ جو اللہ ایسے کر سکتا ہے وہ بانجھ کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، مالک فرماتے ہیں یہی وہ وقت تھا، ادھر ہی زکریا نے اپنے رب کو آواز دی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے مالک پاکیزہ اولاد مانگتا ہوں، اے اللہ تو اولادوں کے لیے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نے آواز دے کر کہا کہ زکریا اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہا ہے۔ ایک طرف یہ کردار ہے، توکل کی پیک ویلیو ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، دوسری طرف وہ کردار ہے جو ہلکی سی کشتی کے ہچکولوں میں اپنے سارے معبودوں کو بھول کر ایک رب کی طرف آ رہا ہے، اور تیسرا کردار ہمارا ہے کہ اپنی مصیبتوں میں ہم مساجد کو ویران کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی طور پر جمعہ کے خطاب میں اور نمازوں کی جماعت کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے کچھ احکامات کو سمجھ لیجئے، یہ دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے،
یہ ایک ضابطہ اور قانون ہے، اور قانون وہ جو ایک مرتبہ مرتب کر دیا جائے۔ آپ کا اور میرا رب کہتا ہے لا یبدل القول لدی، لوگوں میری بات بدلا نہیں کرتی، وما انا بظلام للعبید، اور میری بات میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہوتا کہ جس کو اٹھا کر بندے کہیں کہ رب نے ظلم کر دیا ہے۔ میں نہ تو بندے پہ ظلم کرتا ہوں، نہ اپنی بات بدلتا ہوں، بلکہ بندوں کی آسانی کے لیے اور سہولت کے لیے جو بھی حکم دیتا ہوں آسانی سے دیتا ہوں۔ نماز کی دین اسلام کے اندر جو اہمیت ہے وہ کسی چھوٹے بچے سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنا اس کا مقام بلند ہے کہ پہلا سوال اس کے بارے میں ہے۔ آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کر لیں، بیٹھ کر نہیں کر سکتے لیٹ کر نماز ادا کریں۔ آپ نماز سے سوئے رہ گئے ہیں تو جیسے ہی جاگ آئی ہے تب نماز ادا کر لیں۔ ایون کہ آپ سفر میں ہیں، اپنی گاڑی روک کر نماز ادا کر لیں۔ حتیٰ کہ آپ دنیا کی پاور سے ٹکر لے چکے ہیں، آپ حالت جنگ میں ہیں، تو آپ ایک رکعت نماز ادا کریں گے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے آپ کو۔ مالک فرماتا ہے، سورۃ النساء ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالات جس طرح کے مرضی بگڑ جائیں، ساری دنیا کا کفر اکٹھے ہو کر بھوکوں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، آپ نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز آپ نے قائم رکھنی ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ جی یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ذرا غور تو کیجئے یہ مصیبت آئی کیوں۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چائنا پر ہم نے اعتراض کیا، اور اللہ کے فضل سے ہمارا اعتراض بھی کمال ہوتا ہے۔ ہم نے کہا چائنا پر عذاب آنا ہی تھا، وہ کتے کھا رہے ہیں، وہ بلیوں کو نوچ نوچ کھا رہے ہیں، اور وہ چوہے کھانے والے، مردار کھانے والے، حرام کھانے والے۔ اللہ کی قسم بڑی پیاری بات ہے، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، اسلام جیسی نعمت ہمیں عطا کی، لیکن میرا بھائی یہ بھی تو دیکھ، حرام ہم بھی کھا رہے ہیں، سود ہم بھی لے رہے ہیں، رشوت کو ہم بھی خدمت کا نام دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے جتنے ادارے ہیں، ہمارا ہر بندہ حرام کے اندر، سود کے اندر، رشوت خوری کے اندر، یتیموں کا مال کھانے میں، اگلے کا حق مارنے میں، جن چیزوں کو اللہ نے جنون حرام کیا تھا ہم نے ان کو خود نام بدل کر حلال کر لیا۔ مالک فرما رہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں کہ جس نے اس کرونے کو ایکٹیو کر دیا۔ تیرے جسم کے اندر 900 بیماریاں بیک وقت موجود ہیں، جس رب نے ان کو روکا ہوا ہے وہ تجھے اس سے بھی بچا لے گا۔ توکل تو کر، اپنے رب کے حضور آ تو صحیح، اپنا جائزہ تو لے۔ مالک فرماتے ہیں دنیا کی 70% پانی کی جگہ اور 30% خشکی کی جگہ اگر اس میں فساد ہے، اگر اس میں کوئی بری چیز آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں، تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اور اس کی ہلکی سی مثال لے لیں، چور کو اگر چوری اچھی لگتی ہے، آپ اس کو جیسے مرضی سمجھا لیں، وہ کہے گا نہیں پاجی چوری صحیح ہے، اس کی منطق میں چوری بیٹھی ہوئی ہے، آپ اسے ادب کیسے سکھا دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں حکم دیا، کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ تیری مدد کیسے ملے گی، تیری بندگی کیسے کریں گے، اس لیے تیرے سامنے منت کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ دکھا۔ چور کے لیے تو سیدھا رستہ اس کی چوری ہے، ڈاکو کے لیے ڈاکہ اس کا سیدھا رستہ ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں لگ رہا کہ تیری بندگی کیسے کرنی ہے، مالک میری اور آپ کی دعا کو قبول کر کے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن نازل کرے، 23 سال تک محمد الرسول اللہ اس کی تفسیر بیان کریں، 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچائیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہدایت نہیں آ رہی اور مصیبتیں جو ہیں وہ فلاں کی وجہ سے آ گئیں، فلاں کی وجہ سے آ گئیں۔ نہیں میرا بھائی، ہمیں غور کرنا ہے اپنے اوپر کہ اس میں میرا بھی دوش ہے، اس میں میرا اپنا قصور ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت، لوگوں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ابھی ہم پورا حساب نہیں لے رہے، ہم کئی چیزوں کو اگنور کر کے تمہیں بس ہلکا سا ٹچ کر رہے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب یوں بھی آ سکتا ہے۔
اور پھر پوری دنیا کو ڈرایا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے. میرا بھائی موت سب سے بڑی بلا ہے. وہ تو آنی ہی آنی ہے. وہ کسی بھی ذریعے سے آ جائے, کرونے سے آ جائے, کینسر سے آ جائے, ویسے چلتے پھرتے بندے کو آ جائے, کون بچانے والا ہے؟ اور پھر اگلی بات, اللہ رب العالمین نے تقدیر کے اندر جو بات لکھ چھوڑی ہے ہم اسے کیسے بدلیں گے؟ تقدیر لکھ دی گئی. میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے جب اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیج کر 4 باتیں لکھوا دی تھی. رزق ہو, اس کا رزق کتنا ہے لکھ دو, اس کا رزق کتنا ہے, اس نے مرنے تک کتنے لقمے کھانے ہیں لکھ دو, کہ اس کی عمر کتنی ہوگی لکھ دو, کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا لکھ دو, کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا, اس کا انتخاب کیسا ہوگا. رب اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر تجھے بتا رہا ہے. جب مالک نے لکھ چھوڑا ہے تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں گزارش کروں گا, اسے غور سے سن کر ذہن میں بٹھا دیں, ساری زندگی فائدہ دے گی. 7 باتیں اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں. پہلی بات, آپ نے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا یا غلام, لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھانے لگا ہوں, انہیں یاد کر لے. اے غلام, اے لڑکے, میں تجھے کچھ باتیں سکھانے والا ہوں, انہیں اچھے طریقے سے یاد کر لے. احفظ اللہ یحفظک, تو اپنے رب کی حفاظت کر, تیرا رب تیری حفاظت کرے گا. اپنے رب کی حفاظت کر. اے اللہ, میں تیری حفاظت کیسے کروں؟ تو میرے دین کی حفاظت کر, پھر دیکھ میں تیری حفاظت کیسے کرتا ہوں. ہم نماز کی حفاظت نہیں کر پا رہے, باقی باتیں تو بات کی ہیں. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. دوسری بات یہ ہے, تو اپنے رب کی حفاظت کرنی شروع کر دے. دنیا کی کوئی قوت تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمیشہ تو اپنے آگے اپنے رب کو پائے گا. اس کی مدد ہمہ وقت تیرے ساتھ ہوگی. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ میرے رب نے تیروں کے رخ موڑ دیے, میرے رب نے کفار کو موڑ دیا, بڑی بڑی قوتیں مڑ گئیں, اور محمد الرسول اللہ کو کیسے میرے رب نے بچا لیا. وہ سارے گھیر چکے تھے گھر کو. رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب دنیا کا سارا کفر آپ کے گھر کو گھیرے میں لے کر کہہ رہا ہے لیقتلوک, آپ کو قتل کر دیں گے. کون تھا وہ رب جس نے مٹھی بھر ایک اپنے بندے کو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک مٹی کی مٹھی ہاتھ میں پکڑائی اور کہا ان کے منہوں کے اوپر پھینکی اور نکل جائیے. اس حصار کو توڑنے والا بھی میرا رب ہے. تو میرا بھائی اس حصار کو بھی رب توڑ سکتا ہے, لیکن اپنے رب کے ساتھ حفاظت والے معاملے تو کیجیے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, مانگنا تو اپنے رب سے مانگ. جب بھی سوال کرے اپنے رب سے سوال کرنا, یہ تیسری نصیحت ہے. اور دنیا سوال کس سے کر رہی ہے؟ کبھی کسی کے در پہ جا رہا ہے, کبھی کسی کے در, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا رہا ہے. شرک ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں. ایون کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا, قرآن کھولو اس میں سے بال ملے گا, وہ حضور کا بال ہے, گھول کر پی جاؤ شفا یاب ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. ہم اس بات کو کس لیول کے اوپر لے کر چلے گئے. ما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسا اس کا حق تھا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی مدد مانگے اپنے رب سے مدد مانگ. ہمارا نعرہ ہوتا ہے یا علی مدد. علی کے منکر نہیں ہیں ہم علی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اللہ کی قسم ان کا مقام بڑا بلند ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیے علی رضی اللہ عنہ کس کا نعرہ لگایا کرتے تھے. ان کی جنگوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, اللہ اکبر کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ کے حکم سے نعرہ لگایا. جب علی نہیں تھے تب کس سے مدد مانگا کرتے تھے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. آپ نے مدد مانگنی ہے اپنے رب سے مانگیے. اور اس سے اچھا تو وہ مشرک تھا جو کشتی جس کی ہچکولے کھا رہی ہوتی تھی, طوفان میں پھنسی ہوئی ہوتی تھی, اپنے رب کو پکار رہا ہوتا تھا. ہمارا مسلمان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے عبد القادر. عبد القادر نہیں ہے, وہ اصل قادر ہے اور اللہ اس سے نیچے ہے. ہم کس طرف چل پڑے؟ پھر تاریخ کا ایک عظیم جملہ اللہ کے رسول نے بول کر سمجھایا. 5ویں بات, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ. بیٹے یاد رکھنا, اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر تجھے کوئی فائدہ دینے کی کوشش کرے, تیرے رب نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا, تجھے نہیں مل سکتا.
دنیا اپنا زور لگا لے جتنا لگا سکتی ہے. مائیکل جیکسن نے کتنا زور لگایا، میں 150 سال تک زندہ رہوں، دنیا کے بہترین ڈاکٹر اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں، لیکن جو فائدہ، جو بات رب نے تیری تقدیر، تیرے نصیب میں لکھی نہیں، وہ تیرا مقدر کبھی نہیں بن سکتی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ. اور چھٹی بات یہ ہے کہ یاد رکھنا، اگر پوری دنیا بھی نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، لاکھوں کے لشکر بھی یاد ہے، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اگر رب نے تیرے نصیب میں وہ نقصان نہیں لکھا نا تو تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے، دنیا کی پوری قوت اکٹھی ہو چکی ہے. فرعون نکلا تھا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، لیکن مالک بچا رہا ہے. پھر فرمایا اللہ پہ توکل کر، رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر پہ بھروسہ رکھ. تیرے رب نے کبھی بھی تیرے فائدے کے خلاف نہیں سوچا. تیرے رب نے جو لکھا تھا وہ لکھ دیا، اور جو لکھ کر چھوڑا تھا وہ خشک ہو چکا ہے. اب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں. اور پھر میرا بھائی، لوگ دلیل دے رہے ہیں جی شریعت اسلامیہ نے یہ بتلایا ہے بغیر عذر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے. شدید بارش ہو، کوئی طوفان آیا ہوا ہو، اور کئی مساجد میں ہم نے دیکھا بھی، پاکستان میں نہیں، کئی مساجد کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ مؤذن جو ہیں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد الا صلوا فی الرحال کے الفاظ کہہ رہے ہیں. ہم اس بات کو مانتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ طوفان ہو، مصیبت ہو، بہت سارا معاملہ خراب ہو جائے، تو پھر آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو دیکھا جائے اللہ کے رسول نے اجازت کس معاملے پر دی ہے. اللہ کے رسول کے دور میں طاعون پھیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں طاعون پھیلا. بڑی بیماری تھی، لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک سمپل دلیل بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں کسی نے یہ کہا کہ بھائی مسجدوں میں نہ آؤ، گھروں میں جا کر نماز ادا کرو. سبھی نے مسجدوں میں آ کر نماز ادا کی ہے. اس کے مزید دلائل بھی انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی علماء اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اکٹھے نہ ہوئیے اور نماز نہ ادا کیجیے. میرا بھائی یہ مسجد کی طرف چل کر آنا آپ کا ایک قدم اٹھتا نہیں ہے. رب اس ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف کر رہا ہے، ایک نیکی میں اضافہ کر رہا ہے، ایک درجہ میرا رب اونچا کر رہا ہے. اور ہم اس کو یہ کہیں کہ یہاں آ کر بیماری لگ جائے گی، یہاں تو شفائیں ملتی ہیں. اس مسجد میں آ کر یہ وہ جگہ ہیں جن کے متعلق آقا علیہ السلام فرما گئے کہ خیر البقاء عند اللہ المساجد. لوگوں زمین کے سارے ٹکڑے ایک طرف، اور وہ ٹکڑا جس پر رب کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سب سے بہترین ٹکڑا ہے. اور پھر یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے یہ جو عرب ممالک سے دوسرے جن لوگوں نے یہ نمازیں بند کی ہیں اور اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا خاص احسان ہے. ہر فارم سے، دیوبند کے فارم سے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا طاہر اشرفی صاحب، اور اہل الحدیث کے فارم سے تقریباً 200 کے قریب علماء کرام، یہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم اپنی مساجد میں نماز کے اوپر پابندی نہیں لگائیں گے. یہ کسی نے شوشہ چھوڑا ہے کہ سارے علماء متفق ہو گئے ہیں، کوئی ایک بھی متفق نہیں ہوا ہے. حکومت کا معاملہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک نہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے، نہ ہی علماء کی طرف سے کوئی ایسا متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، بلکہ سب کی طرف سے یہ اعلامیہ ضرور آیا ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو نماز کے بعد مجھ سے لے لیں. سب کا یہ اعلامیہ ضرور آیا ہے کہ ہم مساجد پر پابندی نہیں لگائیں گے. کیوں نہیں لگائیں گے؟ اس کی وجہ بھی سننا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری پھیلتی ضرور ہے لیکن ایک بندے کو دوسرے بندے سے لگتی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اسلام والے کا عقیدہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. کہتا ہے اللہ کے رسول، میرا یہ ایک بیمار اونٹ ہے، اس کو خارش ہے، اس کو میں دوسرے اونٹوں کے پاس لے کر جاتا ہوں تو ان کو بھی خارش لگ جاتی ہے.
آپ نے عقیدے کی اصلاح کی. آپ نے فرمایا فمن اعدل اول، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو بھی خارش لگی ہے، باقیوں کو بھی خارش لگ گئی ہے، صرف اتنا بتا دو کہ پہلے اونٹ کو خارش لگانے والا کون تھا؟ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ اس نے جواب دیا اللہ نے لگائی ہے. کہا پھر یہی بات ہے، باقیوں کو بھی اللہ نے لگائی ہے، اس نے نہیں لگائی. ایک بندے کو کھانسی آ رہی ہے، مجھے بھی اس کے بعد کھانسی آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں مجھے اس کی وجہ سے لگ گئی ہے. میرا بھائی رب کی مرضی ہوئی تو لگی ہے. کائنات کا پتا بھی اس کی مرضی سے نہیں ہلتا اور میں بیمار ہو جاؤں اس کی مرضی کے بغیر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے بندو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، مصیبت آئی ہے ہم سب کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر بہت بڑی مصیبت ہے. اس مصیبت میں کیا کرنا ہے؟ زبانی آیت آپ سب کو آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز کو تھام لو. ہم مساجد کو ویران کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہیں، امام محمد بن عبد الرحمن القریشی رضی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں طاعون پھیلا. یہ طاعون کرونا سے بھی بڑھ کر بیماری ہے. کہا ہمارے زمانے میں طاعون پھیلا، اتنا پھیلا کہ ہم سارے بیمار ہو گئے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بیوی بچوں کو اٹھایا اور مسجدوں میں ڈیرے لگا لیے. ہم نے یہاں آ کر اللہ کی خوب عبادات کی، اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے التجائیں کی. نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ہم سب کو شفا عطا فرما دی. اللہ فرماتے ہیں بھائی پوری دنیا کے اندر جو فساد، جو مصیبتیں آ رہی ہیں تیرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں. ہاں اگر تم لوگ توبہ کر لو تو ہم مصیبتوں کو ختم کر دیں. ہم توبہ ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم توبہ کے رستے کی طرف آ ہی نہیں رہے. ہم نے تعلیمی ادارے بند کر دیے، ہم نے گورنمنٹ کے ادارے بند کروا دیے، اور ہم اب بند کروا رہے ہیں مساجد. جب مسجدیں بند ہو رہی ہیں تو میرا بھائی گناہ کے سارے اڈے تو کھلے ہی ہوئے ہیں. رات کے اندھیرے میں کالے کرتوت تو ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس قوم کا میں کیا کہوں، اللہ معاف فرمائے، ہم نے اس کرونا کا بھی مذاق بنا لیا. مالک فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک چھوٹی سی آزمائش آئی. بجائے یہ کہ وہ اس پر کان دھرتے اپنے رب کو پکارتے، انہوں نے اس کو کھیل تماشا بنا دیا. اور ہم بنا رہے ہیں، ہم اتنا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اتنا اس کے بارے میں مذاق بنا چکے ہیں کہ اللہ کی امان ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور پھر اگلا معاملہ دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کے رزق کا اور اس کے جسم کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں. اللہ پہ توکل ہی کسی کا نہیں. ہم فجر کی نماز ایک تو باجماعت ادا کر ہی نہیں رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس وقت نیند زوروں کی آئی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دے رہا ہوں اپنا، ہم وہ ذمہ لے بھی نہیں رہے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر کہتا ہوں، میرا بھائی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنے سے ہوتے تھے جب سے یہ حدیثیں پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول جب بھی پریشان ہوتے نماز ادا کرتے. اذا حسبہ امر صلی، اللہ کے رسول جب بھی بیمار ہوتے، جب بھی پریشان ہوتے، جب بھی کوئی مصیبت آتی، آپ نماز کی طرف جلدی کرتے. اور ہمیں یہ کہا جائے اور لوگ اس بات کو لے لیں کہ یہ مساجد کو آباد نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا اللہ سے ڈر جانا چاہیے. عبداللہ بن ام مکتوم یہ وہ صحابی ہیں جو نابینا ہیں. اللہ کے رسول کے پاس 6 عذر لے کر آئے. کتنے عذر؟ 6 عذر لے کر آئے. عذر کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، مسجد میں نہیں آ سکتا، مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز ادا کر لوں. آپ نے فرمایا حل تسمعون النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی. کہا فاجبت، آنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا. واپس گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے. اے اللہ کے رسول مجھے لانے والا کوئی نہیں. کہا حل تسمعون النداء، اذان کی آواز سنتے ہیں؟ جی اللہ کے رسول آنا پڑے گا. واپس گئے، پھر آ گئے. اے اللہ کے رسول جس رستے سے میں چل کر آتا ہوں وہاں پر شیر ہیں، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں. کہا حل تسمعون النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ جی اللہ کے رسول سنتا ہوں. کہا پھر آنا پڑے گا. اگلا عذر، اے اللہ کے رسول راستے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی دریا کوئی نالا بھی آ جاتا ہے، اے اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا اذان کی آواز سنتے ہو؟ مسجد میں آنا پڑے گا. 6 عذر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے رسول نے 6 مرتبہ ہی کہا کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو، اسلام کے دوسرے مؤذن تہجد کی اذان دینے والے یہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے.
تہجد کی اذان مسجد نبوی میں یہ دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا۔ اب آ جائیے ذرا اس بات کی طرف کہ اس کرونا وائرس نے ہمیں سبق کیا کیا دیا ہے۔ میں نے اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے 8 سبق حاصل کیے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امید ہے آپ کو بھی فائدہ دیں گے۔ اس وقت دنیا میں 3064 بولیاں بولی جا رہی ہیں، اور ہر بولی میں دنیا کے سارے معبودوں کو چھوڑ کر اسے ایک رب کو پکارا جا رہا ہے۔ دنیا مان گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے رب سے بڑھ کر کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ ساری آوازیں اس کے سامنے دب گئی ہیں اور سارے اسی کو ہی پکار رہے ہیں۔ اٹلی کا وزیر اعظم جا کر وضو کر کے آیا ہے۔ ٹرمپ نے گزارش کی ہے کہ مسلمان اپنی مساجد کے اندر دعائیہ تقاریب کا اہتمام کریں۔ چائنا میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو زندہ جلانے والے ہیں، تباہ کرنے والے ہیں۔ اور علاج کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی دن میں 3-4 مرتبہ جو ہے نا منہ ہاتھ دھوتے رہنا چاہیے بندے کو۔ 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو اسلام نے وضو کا طریقہ دیا ہے۔ اگلا سبق یہ کہ میرا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم چاہ کر بھی اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ میرا بھائی ہم فقیر ہی ہیں۔ دولت سے یہ حل ہونا ہوتا نا تو آج کبھی بھی IMF یہ نہ کہتا کہ میں اتنا امداد کرتا ہوں، لوگوں کو یہ دے دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں۔ مال سے، دولت سے اگر یہ چیز، اس سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے دنیا کے جو امیر ملک ہیں وہ چھٹکارا حاصل کر جاتا۔ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، چاہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ اگلا سبق ہے پابندی لگ گئی۔ یہ میرا جسم میری مرضی کرنے والے لوگ جو کہتے تھے ہم جو مرضی کریں، کسی کو کیا اعتراض ہے، اب ہاتھ ملانے سے بھی گئے ہیں۔ پابندی لگا رہے ہیں، وہ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے آپ، کونیاں آپس میں ٹچ کریں، پاؤں آپس میں ٹچ کریں، اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو آپس میں ملنے۔ اور میرے رب نے ایسی پابندی لگائی ہے، وہ ایک شامی بچے کو جب مارا گیا نا تو اس نے مرتے وقت کہا سأخبر اللہ بکل شیء، اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ بندے کو دہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہتا ہے میں اوپر جا کے اللہ کو سب کچھ بتا دوں گا، جب میں اوپر جاؤں گا نا تو اللہ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ لگتا اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے اپنے رب کے سارے گلے اس نے اپنے رب سے کر لیے ہیں۔ میرے رب نے ایسی پابندی لگائی ہے کہ اللہ کی قسم 4 بندوں کو بھی اکٹھے کھڑے نہیں ہونے دے رہے، اتنا معاملہ ہو گیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہم دنیا میں جس کو سپر پاور کہہ رہے تھے کہ امریکہ ہے، روس ہے، اسرائیل ہے، آج سارے ہی ہتھل ہو کر بیٹھے ہیں، اور میرا رب ایک اکیلا اپنی قوتوں کے ساتھ قائم دائم، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ آج بھی قائم دائم۔ اور اگلا سبق، وہ نعمت جس کی ہم نے قدر نہیں کی، صحت ہے۔ جب صحت تھی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے تھے، اور آج سارے تڑپ رہے ہیں کہ کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے، کہیں میرے اوپر یہ مصیبت نہ آ جائے۔ اور آخری سبق جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ جو کیفیت ہوئی ہے نا، یہ قیامت کی ایک تصویر بھی ہے۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، قیامت والے دن بھی یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ہوگا بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا، وامہ وابی، ماں باپ سے دور ہو جائیں گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ہر بندہ اس دن چاہ رہا ہوگا کہ بے شک پوری دنیا کو دوزخ میں جھونک دو، بس مجھے بچا دو۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ کرونا وائرس ظاہری طور پر دیکھنے میں ایک عذاب ہے، لیکن اندرونی طور پر اللہ کے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کیجئے۔ آخری حدیث سنا کر ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس ایک اکیلے کو رب اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسجدوں کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق قائم رکھیے۔ کسی عالم دین نے یہ فتویٰ جاری نہیں کیا کہ مساجد سے دور ہوں، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی قانون نافذ ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ وقت ہے جس میں نمازوں کی پابندی، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، گناہوں کو چھوڑنا، یہ وہ وقت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔ حضرات ذی وقار، محترم